الرحيم ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ووجدك ضالا فهدى، اور پایا آپ کو ضالا حیران، متحیر، سرگرداں، فہدا پس ہدایت دی۔ پچھلی آیت میں کہا گیا تھا الم یجدک یتیما فآوی، کیا آپ کو یتیم نہیں پایا بس آپ کو ٹھکانہ عطا کیا۔ باوجود یتیم ہونے کے اللہ نے آپ کو یتیم ہونے کا احساس نہیں ہونے دیا، کیونکہ ایک گیا دوسرے نے سنبھال لیا، دوسرا گیا تیسرے نے سنبھال لیا۔ تفصیل آ چکی ہے۔ دوسری بات یہاں پر کہی گئی وَوَجَدَكَ ضَالًّا، یہ ذرا مشکل مسئلہ ہے۔ ضالًا کا ترجمہ عام طور پر کرتے ہیں گمراہ، گمراہ۔ یہ لفظ اس معنی کر نبی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، چونکہ انبیاء کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد۔ نبوت کے بعد تو معصوم نہیں ہے، قبل از نبوت بھی وہ معصوم ہوتے ہیں۔ تو جب ہم عصمت انبیاء کا عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گمراہ پایا؟ آپ ہدایت پر نہیں تھے، آپ ہدایت پر تب بھی ہدایت پر تھے، لیکن یہ لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے ضالن کا۔ یہاں پر سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ایک معنی تو ہے اس کا عمومی معنی گمراہ، ضلالت، گمراہی، ایرر، بھٹک جانا، لیکن یہی معنی نہیں ہے صرف۔ ضالن کا ایک ترجمہ بے خبر کے بھی ہے، ناواقف ہونا، بے خبر ہونا۔ یہاں پر بعض لوگوں نے یہی ترجمہ کیا، اور اس معنی میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے خبر پایا۔ کس سے بے خبر پایا؟ لا علم پایا، آپ کو پتہ نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ آپ پر جب تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک آپ کو تھوڑے نہ پتا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ آپ بے خبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، وحی آتی رہی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آپ جن چیزوں سے بے خبر تھے، ناواقف تھے، ان تمام چیزوں سے واقف ہوتے چلے گئے۔ کوئی بات نہیں، مفہوم بالکل صحیح بیٹھتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہاں پر کیا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور اس ترجمے کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا آپ پس منظر سمجھ لیجیے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو گئی، کون سی؟ نبوت والی عمر، 40 سال میں آپ کو نبوت ملی،
اس سے پہلے کہتے یہ جو عمر کا حصہ تھا، ابتدائی حصہ، اس میں آپ کی طبیعت میں بہت بڑی تبدیلی دیکھی گئی۔ خود حضور فرماتے حبب الی الخلاء، خلوت پسندی میرے طرف آ گئی، الگ رہنے کا، تنہائی میں رہنے کا، لوگوں کے ساتھ نہیں رہنے کا۔ لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں آپ کو وحشت ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اور گھبراہٹ کبھی کبھی ایسی بڑھ جاتی تھی کہ آپ کو یہ لگتا تھا کہ پہاڑ کے اوپر جاؤں اور نیچے چھلانگ مار دوں۔ اور یہی طبیعت کی بے چینی کا ہی اثر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تک، ایک دن کے لیے نہیں، کئی دنوں تک خلوت نشی ہو جاتے تھے، جبل نور کے غار حرا میں پہنچ جاتے تھے۔ آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا، تشریف لے گئے ہیں، وہ کم اونچائی پر نہیں ہے آج بھی، اس اونچائی تک چڑھنا کتنا مشکل ہے آج بھی۔ تو آپ توشہ لیتے تھے اور وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ آج تو لوگ وہاں آپ کو نظر آتے ہیں اس لیے کہ اس کی فضیلت ہے، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا، لیکن اس زمانے میں تھوڑے نہ فضیلت تھی۔ وہاں تو آپ اس لیے چلے جاتے تھے کہ اتنی اونچائی تک کوئی آئے گا نہیں۔ تو آپ کسی کی صورت دیکھنا، کسی سے بات کرنا، کسی سے مجلس شریک کرنا، کسی کو مجلس میں شریک کرنا، یہ گوارا نہیں تھا۔ تو یہ جو ایک کیفیت ان دنوں میں گزری ہے، تحیر کی کیفیت، ایک مجذوبانہ کیفیت، جو صوفیہ کے یہاں کہتے ہیں نا کہ عقل و خرد پر کسی کیفیت کا اس طرح غالب آ جانا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ اس کو دیوانہ پن، پاگل پن نہیں کہیں گے، لیکن ویسی ہی کچھ حرکتیں سرزد ہونے لگتی ہے۔ آدمی اپنے آپ کو سنبھال کر پریشان ہو جاتا ہے کہ کیسے اپنے آپ کو سنبھالوں۔ یہ جو جذب کی کیفیت ہوتی ہے، اس کے لیے بھی ضلالت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں پر یہی معنی بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو ایک مجذوبانہ کیفیت میں دیکھا، سب کو چھوڑ چھاڑ کے نکل جاؤ۔ آپ غار حرا میں ہیں، اسی کیفیت میں مبتلا ہیں، طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، سوچ میں مگن، سوچنے کی کہتے نا کیفیت کا حد درجہ غالب آ جانا، اوور تھنکنگ آدمی کو کہتے چین اور سکون یہ برباد کر دیتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں میں کون ہوں؟ جواب بڑا مشکل ہے کہ میں کون ہوں۔ یہ عالم کیا ہے؟ اس دنیا کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے پیدا کیا آسمان کو، زمین کو، سورج کو، چاند کو؟ کون ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور کس لیے پیدا کیا؟ ڈھیروں سوالات سامنے کھڑے ہیں، ہر سوال جواب کا متلاشی ہے، ہر سوال کو جواب چاہیے، جواب نہیں ملے گا تو پریشانی کہ یکا ایک فرشتہ نمودار ہوتا ہے اور سارے سوالوں کا جواب مل جاتا ہے، سارے سوالوں کا جواب مل جاتا ہے۔ تمہیں سوالوں کا جواب چاہیے،
اقرأ بسم ربک الذی خلق، تفصیلات انشاءاللہ آئے گی۔ تو یہ جو کیفیت گزری ہے اسی کا بیان ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اللہ نے آپ کو متحیر، سرگرداں، حیران، پریشان پایا۔ فَهَدَىٰ، اللہ نے رہنمائی فرما دی۔ آپ پریشان تھے، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، کہاں جاؤں، پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ اللہ نے پھر ہدایت دی۔ کس کے ذریعے ہدایت دی؟ وحی نبوت کے ذریعے ہدایت دی۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، سارے مسئلے حل ہو گئے، سارے اشکالات کا جواب مل گیا۔ اسی کو فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ تیسری بات، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ نے آپ کو عائل پایا۔ عائلتن، محتاجگی، مفلسی کو کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو محتاج، مفلس پایا، غریب، تنگ دست پایا۔ فَأَغْنَىٰ، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ کیا کر دیا؟ غنی کر دیا۔ اس حوالے سے بات آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طرح ترقیات سے نوازا، اور یہ ترقیات کا جو مسئلہ تھا یہ دنیاوی بھی تھا اور اخروی دینی بھی تھا، کہ وقت کے ساتھ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوگا۔ کیسی محتاجگی تھی ایک زمانے تک۔ آپ نے بچپن میں کام کیا ہے، حضرت حلیمہ کے پاس سے آ گئے، تھوڑی عمر ہوئی، 7-8 سال کی عمر ہے۔ 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کے بارے میں جیسا کہ آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ ابو طالب کی تو اپنی ایک شخصیت تھی، ان کی ایک پرسنالٹی تھی، بہت مکے کے ذی اثر افراد میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن وہ مالدار نہیں تھے۔ کثیر العیال، بچے بہت، وہ بھی تنگ دستی کے شکار تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں کام کیا ہے تاکہ بوجھ نہ بنوں بلکہ کسی کا بوجھ ہلکا کروں۔ ابھی نبوت کی عمر تو آئی نہیں ہے، ابھی ایک عرصہ ہے، آپ تجارت میں لگ گئے۔ بحیرہ راہب کا جو واقعہ پیش آیا تھا، اس نے جو وہ پیشین گوئی کی تھی، یہ تو بہت پہلے کی بات ہے۔ آپ قافلے کے ساتھ شام جا رہے ہیں کہ قافلے والے کی خدمت کروں گا، ان کے ساتھ محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، کچھ مل جائے گا۔ تو ملازمت کی، مزدوری کی، اس کے بعد تجارت بھی کی۔ حضرت خدیجہ کی توجہ گئی، انہوں نے حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورکنگ پارٹنر بنا لیا۔ پھر حالات بدلتے بدلتے بہت کچھ بدلا، اتنا بدلا کہ آپ کی زندگی میں وہ موقع بھی آیا کہ آپ کے سامنے، آپ کے گھر میں دنانیر کی بوریاں تھی۔ دینار سونے کے سکے ہوتے تھے، کس میں؟ بوریوں میں، اور آپ ہاتھ سے نہیں بانٹتے تھے، پلیٹ، تھالی لے کے آتے تھے اور تھالی میں بانٹتے تھے۔ ایسی بھی اللہ تعالیٰ نے آسانیاں عطا فرمائی۔ تو اللہ نے آپ کو محتاج پایا اور غنی کر دیا۔ اور مفسرین نے یہاں پر خاص طور پر اس بات کو نوٹ کیا ہے
یہ جو غنا کی بات آئی نا، ایک تو ظاہری غنا، وہ تو ہے ہی ہے حالات، جیسا کہ میں نے عرض کیا اللہ نے حالات بدل دیا، آہستہ آہستہ حالات اچھے ہوتے چلے گئے. لیکن یہ صرف مال کا غنا مراد نہیں ہے، یہ دل کا غنا ہے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا اصل غنا مالداری، دل کی مالداری ہے. اور جب آپ غریب تھے، تنگ دست تھے، تب بھی آپ غنی تھے. اور اس وقت وہ غنی کس اعتبار سے تھے؟ قلب کے اعتبار سے، کہ دل میں آپ، دل کے اعتبار سے آپ غنی تھے. جیب کے اعتبار سے اگرچہ وہ بعد میں آیا، پہلے دل کے اعتبار سے غنی بنے، پھر مال کے اعتبار سے بھی اللہ نے غنی بنا دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. 3 نعمتوں کا بیان کیا قرآن نے. یتیم تھے، ٹھکانہ دیا. حیران و پریشان تھے، اللہ نے رہنمائی فرمائی. تنگ دست تھے، اللہ نے غنی کر دیا. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ نعمت پر شکر ادا کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان نعمتوں کے حوالے سے کہا گیا کہ آپ ان نعمتوں پر شکر ادا کیجیے. کیونکہ لئن شکرتم لأزیدنکم، تم شکریہ ادا کرو گے نعمت کی تو میں نعمت ضرور بڑھا دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ میرا عذاب البتہ سخت ہے. اب یہ جو شکریہ ادا کرنا ہے، قرآن نے اس کا طریقہ بتایا. دیکھیے، ایک تو طریقہ یہ ہے نعمت کا کہ آپ کو نعمت ملے آپ الحمدللہ کہہ دیں. الحمدللہ. کسی انسان نے آپ پر احسان کیا تو آپ کہیں کہ آپ کا شکریہ. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا. تو یہ حکم ہے کہ آپ اس کو شکریہ بولے، تھینک یو بولے، ٹھیک ہے، ہو گیا. لیکن اتنا کافی نہیں ہے. زبان سے الحمدللہ کہنا جو ذریعہ بنا، اس کو تھینک یو کہنا، جزاک اللہ کہنا، شکریہ بولنا، یہ اتنا کافی نہیں ہے. کہتے شکر ادا کرنے کی 3 مرحلے ہیں. پہلا تو زبان پہ کلمہ شکر لانا، وہ الحمدللہ ہے، وہ شکرا لک ہے، وہ جزاک اللہ ہے. دوسرا ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا. اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، آپ تو کہتے اللہ تیرا شکر ہے، لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں تو یہ بھی ناشکری ہے، عملاً ناشکری ہے. اور تیسرا مرحلہ آتا ہے دل میں تشکرانہ جذبات، دل کا تشکرانہ جذبات سے لبریز ہونا، آپ کی فیلنگ میں تشکر آنا، ایموشن میں کہتے تشکر کا آنا. ورنہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، آدمی کے دل میں شکایت ہوتی ہے لیکن زبان سے زبردستی کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ. وہ ایک صاحب کہتے ہیں نا کہ ایک تو بیٹا پیدا ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے الحمدللہ، بیٹی پیدا ہوئی جس کو بیٹی نہیں تب بھی کہتا ہے الحمدللہ. لیکن آپ دیکھیں گے کہ دونوں الحمدللہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک ہے الحمدللہ تشکرانہ جذبات سے لبریز، اور ایک الحمدللہ جس کے اندر شکایت چھپی ہوئی ہے. الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے بیٹی دی ہے. اور وہ الحمدللہ کیا ہے؟ کہتے مٹھائی کا ڈبہ لے کر آدمی الحمدللہ بولتا ہے.
اور یہاں یہ ہوتا ہے۔ تو تشکرانہ جذبات ہو، نعمت کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اور زبان پر کلمہ شکر ہو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ زبان پر کلمہ شکر اور جسم پر بھی کہتے وہ حدیث ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ نے نعمت دی ہے تو اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ اس لیے فخر کے طور پر نہیں، دکھاوے کے طور پر نہیں، اللہ نے نعمت دی ہے تو شکریہ کے طور پر۔ کس کے طور پر؟ شکریہ کے طور پر آدمی اس کا استعمال کرے، کیونکہ حقیقتاً شکر کی ادائیگی تبھی ہوگی جب آدمی اس کا استعمال کرے گا۔ استعمال نہیں کرے گا تو ہوائی وہ شکریہ رہ جائے گا۔ تو اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھا رہے، یہ بھی مطلوب ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن دکھاوے کے لیے نہیں، اس لیے کہ یا اللہ تیری دی ہوئی نعمت ہے، میں اس کو استعمال کرتا ہوں، میں اس سے اعراض نہیں کر سکتا، اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ بہرحال فرمایا آگے اس کے جو ہے اس کا جو شکریہ بتایا گیا، کل انشاءاللہ اس کو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطائے لغزشیں معاف فرما دے، یا اللہ بے شک تو نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہے کہ ہم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ یا اللہ ہماری ایک ایک سانس تیرا مرہون منت ہے، یا اللہ ہم کس کس نعمت کا شکر ادا کریں۔ اپنے آپ کو عاجز و قاصر پاتے ہیں اس بات سے کہ تیرا شکر ادا کر سکے۔ یا اللہ ہمارے عجز پہ نظر فرما کر، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما کر، یا اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ یا اللہ ہمارے جذبات شکریہ کے بنا دے، یا اللہ تیری دی ہوئی نعمتوں کو یا اللہ تیری مرضی کے مطابق استعمال کریں، اس کی توفیق مرحمت فرما دے۔ یا اللہ ہماری زبانوں پر کلمہ شکر جاری فرما دے۔ یا اللہ آج تک جو تو نے نعمتیں ہمیں دی ہے، ہم تمام نعمتوں کا استحضار کر کے کلمہ شکر الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ یا اللہ اس کلمہ شکر کو قبول فرما کر اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ ہمارے خیر کے ارادے پورے فرما دے۔ یا اللہ ہمارے خیر کے ارادے پورے ہو، غیب سے اس کی شکلیں پیدا فرما دے۔ یا اللہ بے شک سبب بنانے والی ذات تیری ہے، مسبب الاسباب تو ہی ہے۔ یا اللہ خیر کے اسباب مہیا فرما، یا اللہ خیر کے اسباب مہیا فرما، خیر کے اسباب مہیا فرما۔ اسباب شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما، نفس کی شرارتوں سے حفاظت فرما، شیطانی وسوسوں سے حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔